موضوع الدرس التعلیمات الالہیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا۔ قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بركات الأرض۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم پر ڈرتا ہوں کہ آگے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے برکات السماوات والارض جو ہے وہ کھول دیں گے، یعنی دولت، مال، دنیا سب تم لوگوں کو مل جائے گی، اسی لیے مجھے خطرہ ہے۔ ایک روایت میں، ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انی لا اخشى علیکم الفقر ولیکن اخشى علیکم الدنیا۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم غربت میں ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اتنی دولت ہو جائے گی کہ کہیں اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو گئیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ زہرۃ الدنیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمین میں برکات پیدا ہو جائیں گی۔ وقال قتادہ: وَالسُّدَيْ زَهْرَةُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کی زندگانی کی زینت، آرام، دولت، پیسہ سب۔ وقال قتادہ: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لِنَبْتَلِيَهُمْ۔ اللہ کبھی دولت دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ کبھی امتحان ہوتا ہے فقر کا، غربت کا، کہ پریشانی ہے، غربت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، خدا بھی بھول گیا، اللہ کا رسول بھی بھول گئے، دین بھی بھول گیا۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتوحات ہوئے اور بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے، اموال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، بیت المال بھر گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ آپ نے فرمایا پہلے تو اللہ نے ابتداء اسلام میں ہمارا امتحان تھا غربت کا، فقر کا، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اب امتحان ہو گیا دنیا کی وسعت کا، اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ وَقَوْلُهُ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا يَسْتَنْقِذُهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَاصْبِرْ أَنْتَ عَلَىٰ فِعْلِهَا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کرو، اس پہ تم جمے رہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہے کہ بس چھٹی ہو گئی، نہیں، ہمیشہ نگرانی کرو
ہر چیز کا خیال رکھو، خاص طور پہ اللہ کے فرائض جو ہیں، نماز جو ہے، حلال حرام جو ہے، پاکی پلیتی جو ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا معنی کیسے بچاؤ؟ ان کو دین پہ قائم رکھو، دین کی تعلیم دو، فرائض کی پابندی کرائے۔ آج افسوس یہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ آج گھر میں آدمی سب خیال کرتا ہے میرا گھر ٹھیک ہو، میرے حمام ٹھیک ہو، میرا بیڈ روم ٹھیک ہو، ڈرائنگ روم ٹھیک ہو، کھانا وقت پہ پکے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں ہوں، بچوں کا کپڑے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتا کہ بیوی نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بچوں نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اس کا خیال اس لیے کہ وہ جب خود نہیں پڑھتا کسی اور کا کیا خیال کرے۔ یہ بڑا امتحان ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد زید بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب كان يبيت عنده انا ويرفع وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليل كما كان يقوم وقال اذا استيقظ قام يعني اهله۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس میں بھی وہیں رہتا تھا اور میرے ساتھ یرفع غلام تھا ان کا، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ تو رات کو آپ نمازیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی آپ نہیں بھی اٹھتے رات کو، لیکن جب بھی اٹھتے تو فوراً اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر خاوند نیند میں ہو تساہل کرے تو اس کو جگا کے نماز کے لیے تیار کرے، اور اچھا شوہر یہ ہے کہ اگر بیوی نیند میں ہو تو اس کو جگا کے نماز کے لیے تیار کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَقَوْلُوا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ أَيْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ كَرِزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے بندوں سے کوئی دولت دنیا رزق کچھ نہیں چاہیے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو جب تم نماز کی پابندی کرو گے، گھروں میں نماز ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو اسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی ذات رزاق بھی ہے، قوت والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے سب کچھ دینے والے اللہ ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، وقال لا نسألک لا نکلفک الطلب، معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بس دنیا میں لگے رہو، دنیا کماؤ، نہیں، اللہ کو راضی کرو۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا حفص بن غیاث عن هشام النبی انه كان اذا دخل على اهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فاذا رجع الى اهله ودخل الدار قال لا تمدن عينيك الى قوله نحن نرزقك ثم يقول الصلاة رحمكم الله۔ حفظ بن غیاث حضرت شام اس کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے دنیا داروں کو کہ کیسے دنیا کے عیش میں ہیں، اور جب واپس آتے اپنے گھر میں تو یہ آیت تلاوت کرتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان دنیا داروں کی طرف نظر نہ ڈالو، یہ عارضی اور فانی کی رونق ہے، مٹ جانے والی ہے۔ اس کے بعد فرماتے الصلاۃ، اٹھو بھی گھر والو، اللہ رحم کرے، نماز پڑھو۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن ابی زیاد القطرانی قال حدثنا سیار قال حدثنا جعفر بن ثابت قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابه خصاصة نادى اهله يا اهلا صلوا صلوا۔ قال ثابت وكانت الانبیاء اذا نزل بهم امر فرحوا الى الصلاة۔ حضرت جب ثابت سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اذا کان اصابہ، جب حضور کو کوئی تکلیف کوئی پیش آتی یا قلت ہوتی، کوئی کھانا کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی،
تو آپ فوراً گھر والوں سے کہتے بھی بس نماز پڑھو تم۔ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اللہ پاک نے آپ کو کعبہ شریف کی زیارت بھی نصیب کی، مدینہ پاک کی بھی، عمرہ بھی، تو واپس جا کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو اللہ کے فرائض ہیں نا ان کا پابند کرو۔ نماز فرض ہے، وہ ہر لحاظ سے پڑھیں، دکھ ہے، سکھ ہے، غربت ہے، عمارت ہے، پیسہ ہے، نماز اللہ نے معاف نہیں کی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک بے ہوشی طاری ہو جا رہی، پھر بھی پوچھتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، مرد ہو عورت ہو، بالغ ہے عاقل ہے پاگل نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ اب جتنے دن عورت کو ایام حیض ہیں، 7 دن ہیں، 8 دن ہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی، نمازیں بھی نہیں پڑھے گی لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ بھئی اب اگر 8 دن حیض ہو تو اس کو تو پھر 40 نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، وہ اللہ نے معاف کر دی۔ لیکن روزے تو سال میں 8 ہیں نا، وہ تو کبھی بھی قضا کر سکتی ہے۔ تو ایک نماز کی پابندی اور ایک روزے کی خاص طور پہ سختی سے پابندی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ ہدایت کریں کہ جب بھی کوئی چیز کھانا پانی پکائیں تو فوراً پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بڑی برکتیں۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رزق حلال کما کے لائیں، ان کو رشوت یا حرام کا پیسہ نہ دیں، نہ ان کو حرام پہ ہلائیں۔ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر باقی حرام کام بھی کھل جائیں گے۔ حرام کا ایک نہیں ہوتا نقصان، بلکہ کئی، جیسے شرابی ہے، اب شراب پیے گا تو باقی زنا بھی ہوگا، پھر شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، پھر اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ تو حرام سے اور حرام آتا ہے اور حلال سے حلال آتا ہے۔ اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی سی نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، گھر میں بیٹھ کے سب کو پڑھائیں، سب کو یاد کرائیں اور ان سے سنیں کہ ان کو آتی بھی ہے نماز پڑھنی کہ نہیں آتی۔ اگر نہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں اور ان کو سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ کیسے اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے ہم نے قرات کرنی ہے، کیسے ہم نے قیام کرنا ہے، کیسے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر پابندی کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھروں میں سکون بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی غلام کو کوئی کام کہتے نا اور وہ نہ کرتا، نافرمانی کرتا، فرماتے اچھا آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلام بھی نافرمان ہوتا۔ اگر میں اللہ کا فرما بردار ہوتا تو جنگل کے جانور بھی میرے فرما بردار ہوتے، یہ انسان کیسے نافرمان ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ نافرمانی کرے۔ بیوی نافرمان، اور جی اولاد نافرمان، بھئی تمہارے اندر ہوئی کمی ہے، اس کمی کو ڈھونڈو اور اپنا علاج کرو، اس کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنی کمی پر نظر ہی نہ ڈالو، بس یہ بیوی نافرمان ہے، بڑی بد زبان ہے، بڑی ایسی ہے، تو بھئی دیکھو آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب تک ڈاکٹر بیماری کی جڑ کو تلاش نہ کرے علاج نہیں ہو سکتا کہ بھی یہ بیمار تو ہے لیکن کیوں بیمار ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور بس اس دور میں یہی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، فرائض کی پابندی ہو، رزق حلال ہو اور صدق کے مقال ہو کہ جھوٹ نہ بولیں، اور ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا۔ اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ، پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں علیہ السلام، اِذَا نَظَرَ بِهِمْ أَمْرٌ فَدْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب ان کو بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو فوراً نماز،
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زاهد النبي النبي خالد الوالبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أم لو صدق غنى وسد فقرك. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو، میری عبادت کرو، میں تمہارے سینے کو بھر دوں گا غنا سے اور تمہاری بھوک شوک سب مٹا دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَلَا تُصَدَّقْ شُكْرًا وَلَمَّ صُدَّ فَقْرَكَ. اور اگر تم نے میری طرف توجہ نہ کی تو تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر مختلف افکار اور اشغال بھر دوں گا اور میں تمہاری حاجات کو بھی پورا نہیں کروں گا. وروى ابن ماجه من حديث الزهاق عن اسود ابن مسعود سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل له هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. حضرت ابن مسعود فرماتے تھے میں نے تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی سب ہم غم چھوڑ کے قیامت کا فکر کرنا شروع کر دے اللہ اس کے سارے دنیا کے کام و غم جو ہے مٹا دیتے ہیں. ومن تشعبت به المحموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديته هلك. اور جو اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں الجھا لے، پیسہ کاروبار یہ وہ، تو اللہ کا جس وادی میں جا کے ہلاک ہو مجھے اس کی کوئی عادت نہیں ہے. وروى أيضا من حديث شعبة عمر بن سليمان عبد الرحمن بن أبي عن زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ. جس نے صرف دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا کہ بس عجیب بلڈنگ بن جائے، مکان بن جائے، پیسہ ہو جائے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی پھیلا دیتے ہیں. وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں گویا کہ فقر لکھ دیا جاتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. اور دنیا سے بھی وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے. من کان، اس کے بعد فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کی آخرت کی نیت ہو کہ میری آخرت بن جائے، رب راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، مجھے دین آ جائے. جمع لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا کر دیتے ہیں. وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. واتت الدنیا وہی راغبۃ، اور دنیا ایسی آتی ہے کہ سر نواڑ کے اسے دروازے پہ آتی. اسی طرح جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں تھے، ان کے بعد ان کا ایک عقیدت مند یا مرید یا اللہ عالم کوئی آیا. اس زمانے میں اس نے ایک تھیلی میں سونے کی گنیاں، پہلے اشرفیاں ہوتی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی جب ہم پڑھتے تھے نا یہاں مدرسے میں، تو اس وقت یہ صفا مروا جو ہے نا ایک بازار ہوتی تھی، اسی میں لوگ سودا بھی لیتے رہتے تھے، صفا بھی دوڑتے رہتے تھے، اور اسی میں بڑے بڑے منی چینجرز کی اور صرافوں کی دکانیں ہوتی تھیں، اور وہاں ہر قسم کے درہم، دینار اور اشرفیاں اور سونے کو ڈھیر لگے ہوئے ہوتے. تو بہرحال اس نے کچھ اشرفیاں جو تھیلی میں بندھی ہوئی حضرت کو پیش کی. حضرت نے فرمایا بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کہ سونے کی گنیاں ہیں، میں نے آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت بھائی مہربانی کی بات یہ ہے کہ ضرورت ہوتی تو میں رکھ لیتا، لیکن مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، چلو آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، مدرسے کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے نا، مدرسے تو محتاج ہوتے ہیں نا بیچارے، طلباء ہیں، خرچے ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں. یعنی آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ چلاتے ہیں، بندے کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے. اب ہمارا جو مدرسہ ہے وہ دیہات میں ہے، کوئی شہر میں نہیں ہے، گاؤں میں ہے. 200-250 طالب ہوں گے میرے خیال میں جو مستقل قیام کرتے ہیں، 15-20 مدرس ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ جو ابتدا میں ہم سال کا بجٹ 10 لاکھ تھا، اب وہ 40 لاکھ سے بھی گزر گیا. بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی، گیس مہنگی، کھانا مہنگا، سودے مہنگے، چیزیں مہنگی. تو اب یہ کوئی امیر آدمی تو خیر الگ بات ہے، اللہ توفیق دے،
ورنہ ہم جیسے ملنگ آدمی تو نہیں چلا سکتی. اللہ کا کام ہے، بس چل رہا ہے، خدا جانے کیسے چلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیز جو ہے اصل میں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مدرسے میں آپ بھی تو جا کے دے سکتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ میں جا کے جمع کراؤں. آپ لے جائیں اور مدرسے کے خزانچی کے پاس جا کے جمع کرا دیں. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے حضرت. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں تشریف لے گیا، وہ بھی ساتھ گیا. جب حضرت آگے چلے گئے تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے جوتے بھی ٹھیک کیے، یعنی الٹے کر کے رکھے کہ نکلنے میں پہننے میں تکلیف نہ ہو، اور وہ گینیاں جو تھی نا وہ جوتے کے اندر رکھی، اور نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بھاگ گیا. اب حضرت نماز پڑھ کے، وظیفے پڑھ کے، اپنا جو کوئی معمولات تھے پورے کرنے کے بعد باہر آئے تو سنت یہ ہے کہ جب جوتا پہنو تو اس کو پہلے ایسے ہلاؤ کہ اندر کوئی بچھو کوئی چیز تو نہیں چھپی ہوئی. تو حضرت نے بھی ہلایا تو وہ تو پیسے باہر پڑے سونے کے گنیاں. تو آپ کھڑے ہو گیا، فرمایا بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتی ہے، اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں میں آگے بڑھتی ہے. تو یہ دنیا کا انہوں نے کہا یہی فلسفہ ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ اور آگے بھاگے. اور جس دن تم نے غنا اختیار کر لیا نا کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، نہ کم نہ زیادہ، تو پھر یہ خود بخود راغمتن پاؤں آ کے پڑے گا. حضرت نے طلباء کو حکم دیا لے جاؤ اور جا کے مدرسے میں جمع کرا دو. میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا. اللہ والے تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح سابقہ روایات میں یعنی کتب اسرائیلیہ میں ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت نہ گزارو. وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، تیرا رزق میں نے تقسیم کر دیا ہے بلا وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، بس جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی جو نصیب میں وہی ملے گا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ آدمی یعنی دنیا کو ہم نہ بنائے. باقی ٹھیک ہے دنیا اللہ کی نعمت ہے، دنیا نہ ہو تو پھر حج کیسے فرض ہوگا، دنیا نہ ہو تو آدمی عمرے پہ کیسے آئے گا، دنیا نہ ہو تو آدمی زکوٰۃ کیسے دیں گے. دنیا بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ دین کے تابع ہو. اس کی مثال دی ہے اللہ والوں نے کہ جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو تیراتا ہے، چلاتا ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو ڈبو دیتا ہے. تو اگر تم نے دنیا کو اپنے دین کے تابع رکھا تو سبحان اللہ وہ دنیا ہی تیرے لیے دین ہے. لیکن جس دن دنیا دین پہ غالب آ گئی اسی دن تمہاری بربادی شروع ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں وہ بھی صحیح اللہ پاک نے فرمایا وَقَوْلُهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ یعنی وَحُسْنُ الْعَاقِبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهِيَ الْجَنَّةُ مِنَ اتَّقَى اللَّهِ. اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کامیابی کیا ہے؟ جنت. اور جنت کس کو ملے گی؟ متقین کو. وفي الصحيح أن رسول الله قال رأيت الليلة كأننا في دار عقبة بن رافع وأنا أتينا برتب من رتب ابن طاب فأفضلت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبۃ بن رافع کی حویلی میں ہیں اور ہمیں کھجوریں تازہ پیش کی گئیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں عزت بھی دیں گے، رفعت بھی دیں گے، اور ہمارا دین جو ہے وہی پوری دنیا پہ غالب آئے گا اور چھا جائے گا. واللہ اعلم.